موت کے پھندے وطن سے بے وطن ہیں، ان کے ہاتھوں سینکڑوں بندے، مسلمانوں کو بے گھر کر کے بھی ان کو نہ صبر آیا کہ اب لشکر مدینے پر باز میں قہر و جبر آیا۔ نبی پر حال آئینہ ہے باطن اور ظاہر کے، یہی تو سرغنے ہیں کافروں کی فوج قاہر کے، اگر چھوڑا گیا ان کو یہ پھر لڑنے کو آئیں گے، پرانے مدعی ہر دم نئے فتنے اٹھائیں گے، شقی القلب ہے یہ لوگ، باطن ان کا گندا ہے، نگاہوں میں ہے کینہ اور لبوں پر زہر خندہ ہے۔ گئے وہ دن کے رشتہ دار تھے یہ لوگ ہم سب کے، ہم ان سے اور یہ ہم سے بے تعلق ہو چکے کب سے، مناسب ہے کہ مسلم دین پر ہر چیز کو وارے، میری دانست میں اس وقت سیدھا ہے یہی رستہ، ہے ان کا قتل ہی واجب کہ یہ ملت فسادی ہے، یہ ایک رائے ہے آگے جس طرح ایمائے ہادی ہے۔ یہ دونوں مختلف رائیں سنی سرکار عالی نے تو دیکھا اپنی امت کی طرف امت کے والی نے، نظر آیا کہ سب خاموش ہیں، سردر گریباں ہیں، تدبر کر رہے ہیں، فکر میں غلطاؤں پیچا ہیں، یہ مشکل مسئلہ حل ہو نہیں سکتا بآسانی، ادھر ہے امن خطرے میں ادھر ہے جان انسانی۔ نبوت کو مگر مد نظر تعلیم ملت تھی کہ غور و خوض کی عادات پر تنظیم ملت تھی، خاموشی سے اٹھا حجرے میں داخل ہو گیا ہادی کہ باہم گفتگو کر لے یہ جمعیت بآزادی، ہدایت پائی جب اس امر کی ہادی سے امت نے، کیا اب رائے کا اظہار آزادی سے امت نے، میان بحث لی صدیق اور فاروق کی رائیں کہ ہر پہلو سے قطع اور جامع تھیں یہی رائیں، اگرچہ مختلف تھی رائیں دونوں حق پسندوں کی، مگر نیت تھی واحد مالک واحد کے بندوں کی، ہر ایک یہ چاہتا تھا دین ہی کا بول بالا ہو، مٹے باطل کی ظلمت بحر میں حق کا اجالا ہو، طریقے مختلف مقصد تھا لیکن ایک دونوں کا، ارادہ بحر ملت تھا سراسر نیک دونوں کا، یہ رائیں ایک ہی تصویر کے دو رنگ تھے گویا، یہ رائیں ایک ہی نغمے کے دو آہنگ تھے گویا، اگر اس سمت شان رحم کی دریا نوالی تھی تو اس جانب وقار عدل کی محکم خیالی تھی، سرے اجماع امت رحم کا پلہ رہا بھاری، ہوئی یعنی اسی نقطے پہ ملت متحد ساری، مشیت تھی یہی یہ فیصلہ بالکل یقینی تھا کہ اس امت میں رنگے رحمت للعالمین تھا۔ رسول اللہ تھوڑی دیر میں تشریف لے آئے، صحابہ ایک ہی رائے کے اوپر متحد پائے، کہا ابو بکر اس امت میں ابراہیم ہے گویا کہ اعمال ان کے عفو عام کی تعلیم ہے گویا، گناہ گاروں کی آمرزش کا طاری ہے خیال ان پر، ہے صادق ملت بیضا میں عیسیٰ کی مثال ان پر، مثال نوح ہے گویا عمر فاروق امت میں، اشداء علی الکفار محکم ہے طبیعت میں، یہ ہے کفار کے حق میں مثال موسیٰ عمران کہ رکھتے ہیں طبیعت میں جلال موسیٰ عمران، مگر جب کر چکے ہوں فیصلہ تو میں جمع مردوں تو اپنے قیدیوں کو سر بہا لے کر رہا کر دو، مگر ایسے بھی ہیں ان میں جو فدیہ دے نہیں سکتے، رعایت تم نے دے دی ہے مگر وہ لے نہیں سکتے، وہ سب انصار بچوں کو نوشت و خواند سکھلائیں، نوشت و خواند سکھلا کر سوئے مکہ چلے جائیں، جو مفلس بھی ہیں ناخواندہ بھی ہیں ان کو رہا کر دو، علم احسان اسلامی کا دنیا میں بپا کر دو، اسیروں کو ہمیشہ عزت و اکرام سے رکھنا، کوئی صدمہ نہ پہنچانا، بہت آرام سے رکھنا، نہیں کرتا پسند اللہ سختی کرنے والوں کو، کہ جنت کی بشارت ہے خدا سے ڈرنے والوں کو، کیا ہے فیصلہ جو کچھ اسے ملحوظ بھی رکھنا، انہیں آرام بھی دینا انہیں محفوظ بھی رکھنا، غرض اس فیصلے پر مشورت برخاست فرمائی، اسیروں کے لیے بخشش براہ راست فرمائی، مسلمانوں نے کر لی باہمی تقسیم اسیروں کی کہ ہو لطف اور نرمی سے حفاظت سخت گیروں کی، خدا والوں نے رکھا قول ہر دم یاد ہادی کا، کرو احسان اسیروں پر یہ تھا ارشاد ہادی کا، ہوئی تھی آج تک نرمی نجوم جنگی اسیروں پر کہ فاتح اپنے مفتوحوں کو رکھ لیتے تھے تیروں پر، طریقہ تھا کہ پہلے دست و بازو توڑ دیتے تھے، زمین میں گاڑ کر پھر ان پہ کتے چھوڑ دیتے تھے، کبھی زندوں کے تن سے بوٹیاں نچوائی جاتی تھیں، سلاخیں گرم کر کے جسم میں برمائی جاتی تھیں، کبھی پٹوایا جاتا تھا انہیں پرخار کوڑوں سے، کبھی رندوا دیا جاتا تھا اونٹوں
اور گھوڑوں سے اگر آدھا کو زندہ رکھنا بھی مطلوب ہوتا تھا تو قید و بند کا اس وقت یہ اسلوب ہوتا تھا۔ اسیروں کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دیتے تھے، کنویں کے منہ پہ سل پتھر کھلا کر ڈال دیتے تھے، کبھی سوکھا ہوا ٹکڑا کبھی بدذائقہ پانی کیا کرتے تھے فاتح۔ اس طرح قیدی کی مہمانی عرب میں بھی یہی دستور تھا۔ اسلام سے پہلے اذیت ملتی تھی مغلوب کو ہر کام سے پہلے۔ قریشی قوم میں بھی ایسے ہی قانون تھے جاری کہ ان کی قید کے معنی تھے مرگ و ذلت و خواری۔ چنانچہ بدر کے قیدی جب آئے تھے مدینے میں تو دم بھی ہول کے مارے سماتا تھا نہ سینے میں، سمجھتے تھے کہ اب یہ موت یا ذلت یقینی ہے۔ خبر کیا تھی یہ شرع رحمت للعالمین ہے۔ مسلمانوں نے ان کو بال بچوں کی طرح رکھا، قلوب سخت نے لطف و کرم کا ذائقہ چکھا۔ کلام سخت سن کر بھی نہ کچھ سختی سے کہتے تھے، انہیں روٹی کھلا دیتے تھے، خود فاقے سے رہتے تھے۔ تواضع اور نرمی دیکھ کر حیران تھے دشمن کہ اس طرز سلوک عام سے انجان تھے دشمن۔ کھلی آنکھیں نمونہ دیکھ کر خلق محمد کا، سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا سبب الطاف بےحد کا۔ ندامت سے ہوئے محجوب ان کے کینہ و سینے، لگے کچھ صاف ہونے زنگ سے تاریک آئینے۔ بلاخر شہر مکہ سے رقوع میں سر بہا آئیں تو ان لوگوں نے قید جنگ سے آزادیاں پائیں۔ اقارب جن کے بے پرواہ بے درد اور بے حس تھے، ہوا فدیہ معاف ان کا کہ وہ نادار و مفلس تھے۔ بنی ہاشم میں دولت مند تھے عباس اسیروں میں، عرب میں تھا شمار ان کا بڑے بھاری امیروں میں۔ نبی کو بھی اگرچہ رنج تھا آلام پر ان کے کہ مکے میں بہت احسان تھے اسلام پر ان کے، مگر قائم تھے اپنے کفر کی رسم جہالت پر، نہ لائے تھے ابھی ایمان خدا پر اور رسالت پر۔ یہ وقت جنگ حملہ آوروں کے ساتھ آئے تھے، سرے میداں مجاہد غازیوں کے ہاتھ آئے تھے۔ رسول اللہ سے انصار نے ان کی سفارش کی انہیں فدیے سے مستثنا کیا جائے، سفارش کی کہ عبد المطلب کے خون کا ہم پاس رکھتے ہیں، قریبی رشتہ ہم سے حمزہ و عباس رکھتے ہیں، ہمارے ان کے آپس میں تعلق ہے بہت گہرے، ہم ان سے فدیہ کیا لیں یہ ہمارے بھانجے ٹھہرے۔ نبی نے کر دیا انکار لیکن اس رعایت سے کہ شان عدل بالا تھی عزیزوں کی حمایت سے، بلایا آپ نے عباس کو اپنی حضوری میں، کہا فدیہ ادا کرنا ہے ارکان ضروری میں۔ عقیل و نوفل و عتبہ جنہیں تم ساتھ لائے تھے تمہارے ہی سبب سے جو کہ بحر جنگ آئے تھے، تمہیں واجب ہے ان تینوں کا فدیہ بھی ادا ہونا، نہیں ممکن بغیر اس کے تمہارا اب رہا ہونا۔ لگے عباس یہ سن کر بہت چوہا چرا کرنے، بہت سے دام و درہم ان کو پڑتے تھے ادا کرنے۔ بنی ہاشم میں سب سے مقدرت اور شان والے تھے، اسی باعث یہ قیدی انہی کے سر پہ ڈالے تھے۔ کہا عباس نے میں آج کل معذور ہوں صاحب، رقم اتنی کہاں سے لاؤں خود مجبور ہوں صاحب۔ بہانے سے کیا اظہار غربت یوں جو سر دھن کر، رسول اللہ کے لب پر تبسم آ گیا سن کر۔ کہا جب شرکت ادا کی نیت کر کے آئے تھے تو ام الفضل سے تم کیا وصیت کر کے آئے تھے؟ تمہارے لفظ تھے عباس اگر مارا بھی جائے گا تو یہ اتنا اثاثہ ہے تمہارے کام آئے گا، یہ حصہ فضل کا ہے اور باقی مال جتنا ہے عبید اللہ کا اتنا ہے تو عبداللہ کا اتنا ہے، وہ دولت سب سے ام الفضل کی تحویل میں اب تک، یہ جرمانہ ادا کر دو چھپاؤ گے بھلا کب تک۔ عجب اظہار باطن تھا بیان ملہم صادق، یہ تازہ معجزہ تھا بر زبان ملہم صادق۔ جناب حضرت عباس پر راشا ہوا طاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری۔ پکار اٹھے بحال وجد میں ایمان لے آیا، بجا ہے راست ہے جو کچھ رسول اللہ نے فرمایا، یہ سچ ہے جب میں بحر جنگ نیت کر کے نکلا تھا تو اپنے مال کی گھر میں وصیت کر کے نکلا تھا، میری زوجہ تھی یا میں تھا، وہاں کوئی نہ تھا اس دم کہ ہم دونوں، ہمارے درمیان کوئی نہ تھا اس دم۔ محمد کا سخن اظہار ہے حق و عدالت کا، بدل اقرار کرتا ہوں میں توحید و رسالت کا، یہ کہہ کر جنگ کرنے کا ازالہ کر دیا سارا، اسیران بنی ہاشم کا فدیہ بھر دیا سارا۔ ابو العاص ایک بہادر مرد میدان بسالت تھے، ختیجہ کے بھتیجے اور داماد رسالت تھے، مگر بیست سے پہلے
اذن لے کر اپنے شوہر کا. ختیجہ نے کیا تھا عقد ان سے ایک دختر کا. ابو العاص آج تک کافر ہی تھے, ایمان لائے تھے, شریک کفر ہو کر بدر میں لڑنے کو آئے تھے. یہ دختر حضرت زینب تھی, مکے ہی میں رہتی تھی, نہایت صبر سے غم باپ کی فرقت کا سہتی تھی. نتیجہ مل گیا باطل کو جب شمشیر گیری کا, ہوا غم با وفا بیوی کو شوہر کی اسیری کا. ملا تھا قیمتی ایک ہار ان کو, تحفہ شاہی اسی کو بھیج کر چاہی گئی شوہر کی آزادی. نظر آیا جو ہی یہ ہار, دل حضرت کا بھر آیا, سمٹ کر ابر گوہر بار پلکوں پر اتر آیا. ختیجہ طاہرہ کا ہار مرحومہ رفیقہ کا, رسالت کی انیسہ اور امت کی شفیقہ کا. ختیجہ طاہرہ اس قلب میں آباد تھی اب تک, محبت اور نیکی اور خدمت یاد تھی اب تک. کہا بیٹی نے ماں کی یادگار ارسال کر دی ہے, یہ دولت بہر شوہر آج استعمال کر دی ہے. مناسب ہو تو لوٹا دو یہ پیاری یادگار اس کو, کہ بہر یاد مادر بس غنیمت ہے یہ ہار اس کو. کیا اظہار شان درد مندی درد مندوں نے, رہا فرما دیا ابو العاص کو اللہ کے بندوں نے. مدینے میں بلا لینا جو تھا درکار زینب کا, انہیں رخصت کیا عزت سے دے کر ہار زینب کا. یہ رشتہ توڑ دینا مرضی ہادی یہ دورہ تھی, ابھی ابو العاص تھے کافر مگر زینب مسلمہ تھی. یہ شادی ہو چکی تھی پیشتر تنزیل قرآن سے, نہ ہوتا عقد ورنہ مسلمہ کا نہ مسلمہ سے. لیا زینب کے حق میں پے کرے اخلاص نے وعدہ, تو ان کو بھیج دینے کا کیا ابو العاص نے وعدہ. دلائی مسلمہ کو مخلصی یوں شان داور نے, یہ وعدہ جا کے پورا کر دیا مرد دلاور نے. مسلمہ ہو گئے ابو العاص بھی بعد ایک مدت کے, خدا کی راہ پر لائے انہیں احسان نبوت کے. شاہنامہ اسلام تاریخ اسلامی کے واقعات سے پردہ اٹھاتا جا رہا ہے. یہ وہ واقعات ہیں جو کتابوں میں, جو روایتوں میں, جو احادیث میں, جو تذکروں میں موجود ہیں, مگر ہمارے مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنی بے پناہ مصروفیات اور بدلی ہوئی ترجیحات اور انداز تربیت کے جداگانہ طور کی وجہ سے ان سے ناواقف ہوتے جا رہے ہیں. کسی بھی قوم کو جب اپنے اثاثے کا احساس ہوتا ہے, جب اپنی اخلاقیات کا اندازہ ہوتا ہے, اسی وقت وہ اگلے مرحلے کی طرف سفر کر سکتی ہے. دنیا کے ہر مذہب نے انسان کو اخلاقیات کا درس دیا ہے, اس لیے کہ اگر انسان اخلاقیات کے درس پر عمل کرے تو یہ پھر رشد و ہدایت کا منبع ہے. اسی کے لیے پھر خلیفۃ الارض کا خطاب مناسب لگتا ہے. اور اگر یہ اپنے درجے سے گر جائے, اپنی اخلاقیات سے پیچھے ہٹ جائے اور اپنے اخلاق کامل کا سبق بھلا دے تو پھر اسفل السافلین ہو جاتا ہے. ایک طرف اخلاق معراج پہ پہنچاتے ہیں اور دوسری طرف اس سے منہ موڑنا اسفل السافلین بنا دیتا ہے. سرکار دو عالم کے فیض صحبت نے بھی صحابہ کرام کو پے کرے اخلاق و مروت بنا دیا تھا. ان میں سے ہر ایک اپنے مقام اور مرتبے کی بنا پر اقبال کے اس شعر کی تفسیر ہے کہ نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی, ارادت ہو تو دیکھ ان کو, یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. انشاءاللہ العزیز کل شاہنامہ اسلام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تاریخ کے اس موڑ پر کہ جہاں منافقین اور یہودیوں نے مکے کے کفار کے ساتھ ساز باز کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی مضمون کوششوں کا آغاز کر دیا ہے, اور سرکار دو عالم کو اس بات پر مجبور کر رہے ہیں کہ جو معاہدہ یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہوا تھا اور سرکار اور صحابہ جس درگزر سے کام لے رہے تھے, اس کے بجائے یہودیوں سے بھی اسی سختی کے ساتھ نمٹا جائے. کل ہم تاریخ اسلام کے اس موڑ سے گزریں گے. اب اجازت دیجیے, اللہ حافظ. خامی کا اسی کے نور سے پر نور ہے, شمس و قمر تارے وہی ثابت ہیں جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے. اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہ نامے کا, ہمیشہ جس کے در پر
سر جھکا رہتا ہے خامے کا، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے، اسی کے نور سے پر نور ہیں شمس و قمر تارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے، یہ سرد و گرم خشک و تر اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی ایک ذات باری کی، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ السلام علیکم۔ آج رمضان المبارک کی 22 تاریخ ہے، آپ سب کو 22واں روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ شاہنامہ اسلام کی صورت میں ہم تاریخ اسلام کی اس راہ سے گزر رہے ہیں کہ جس میں قدم قدم پر حیران کر دینے والے مناظر نظر آتے ہیں۔ ہر منظر راستہ روک لیتا ہے، پاؤں آگے بڑھنے نہیں دیتا، ہم ایک طلسم قدے میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہی حیرت جس نے ابو لہب کو اس قدر متحیر کر دیا تھا، وہی حیرت آج تک دنیا میں ہر اس دانشور کو، ہر اس اہل علم کو حیران کر رہی ہے کہ جس تک اسلام کی حقانیت تو نہیں پہنچی ہے مگر جسے اپنے علم پر بڑا ناز ہے، وہ حیران ہے کہ یہ کیا راز ہے، وہ کیسے دلق پوش تھے جن کے سر پر انسانیت کا تاج رکھ دیا گیا، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتہ وروں پر کھل نہ سکا، وہ راز ایک کملی والے نے سمجھا دیا چند اشاروں میں۔ تاریخ اسلام کا یہ سفر مختلف موڑ کاٹتا ہوا اور منظروں سے گزرتا ہوا فتح مکہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کل ہم شاہنامہ اسلام کے اس موڑ پر تھے کہ جہاں حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ کا ہار جو آپ کی بیٹی نے اپنے شوہر ابو العاص کی رہائی کے لیے بھجوایا تھا، مسلمانوں سے درخواست کی تھی کہ یہ ہار زینب کو واپس کر دیا جائے، اور مسلمانوں نے اپنے آقا کا اشارہ سمجھ کر، ان کا دکھ سمجھ کر، حضرت ختیجہ سے ان کی محبت جان کر فبہا کہا تھا اور ہار واپس کر دیا تھا۔ ایسے بہت سے واقعات تاریخ اسلام میں ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ سرکار دو عالم اپنے قرابت داروں سے، اپنے اصحاب سے اور پوری انسانیت سے کس قدر محبت فرماتے تھے۔ شاہنامہ اسلام انہیں مختلف کیفیات کا، جذبات کا مد و جزر ہے۔ اس میں غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ احزاب کے حالات اس قدر دل نشیں، مؤثر اور رواں انداز میں بیان کیے گئے ہیں کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی یہ محسوس نہیں کرتے کہ 1500 برس کا سفر گزر چکا ہے، 1.5 صدی کا فاصلہ درمیان میں آ چکا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ سب کچھ تازہ ہے، وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ ہم کائنات میں گزرنے والے اس واقعے کا ایک حصہ ہیں، ایک کردار ہیں، صرف ناظر ہی نہیں ہیں بلکہ حاضر بھی ہیں۔ کل ہم مدینے میں مسلمانوں کی مشکلات کے تذکرے پر شاہنامہ اسلام کو روک رہے تھے، آج وہیں سے آغاز کرتے ہیں۔ مدینۃ النبی، جہاں اوس و خزرج کے قبائل تھے کہ جنہیں اللہ نے توفیق دی اور وہ میزبان رسول بن گئے، جبکہ مدینے میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، قینقاع، نذیر اور قریظہ۔ یہ سب مدینے کے اطراف اور حوالی میں آباد تھے، عموماً زمیندار، دولت مند، تجارت پیشہ اور صنع تھے۔ ان کے پاس اسلحہ جنگ کے ذخیرے مہیا رہتے تھے۔ ملکی اور تجارتی افسری کے ساتھ ان لوگوں کا مذہبی اور علمی اثر بھی تھا۔ انصار عموماً بت پرست اور جاہل تھے، اس بنا پر وہ یہود کو عزت کی آنکھ سے دیکھتے تھے اور ان کو اپنے سے زیادہ مہذب اور شائستہ سمجھتے تھے۔ اسلام مدینے میں آیا تو یہودیوں کے مذہبی وقار کو جو ان کو مدتوں سے حاصل تھا ٹھیس لگی۔ ان میں جو اخلاقی بدی عموماً پھیلی ہوئی تھی اور جن پر دولت مندی اور مذہبی پیشوائی نے پردہ ڈال رکھا تھا، اب ان کا راز فاش ہونے لگا۔
یہودیوں نے مدینے میں ہر طرف لین دین کا کاروبار پھیلا رکھا تھا اور تمام آبادی ان کے قرضوں میں زیر بار تھی، اور چونکہ تنہا وہی صاحب دولت تھے اس لیے نہایت بے رحمی سے سود کی گراں بہا شرطیں مقرر کرتے تھے، اور قرضے کی کفالت میں لوگوں کے بال بچے یہاں تک کہ خواتین تک کو رہن رکھ لیتے تھے۔ حضرت نے مدینے میں آتے ہی قبائل یہود کے ساتھ امن و امان کے معاہدے کیے اور آپس میں صلح اور امن کے ساتھ رہنے کی بنیاد ڈالی۔ یہ مصلحت نبوت تھی۔ معاہدے کی روح سے فریقین اس بات کے ذمہ دار تھے کہ مدینے میں امن و امان قائم رکھیں، علاوہ ازیں اگر کوئی غنیم مدینے پر حملہ آور ہو تو سب مل کر اس کا مقابلہ کریں۔ مگر یہود مسلسل اس کوشش میں تھے کہ مسلمانوں کو زک پہنچائے۔ حضور پاک کا مدینے آنا اور صحابہ کرام کا اقبال حاصل کرنا ان کے سینوں میں پھانس کی طرح کھٹکتا تھا، چپتا تھا، وہ انگاروں پر لوٹتے تھے، اور جبکہ کفار کو پہلی شکست غزوہ بدر میں ہو گئی اس وقت سے یہودی خوف زدہ بھی ہو گئے تھے اور ان کی نفرت میں اضافہ بھی ہو گیا تھا۔ شاہنامہ اسلام کے آج کے واقعات میں ان کی اسی ذہنیت کا تذکرہ ہے۔ ہم چلتے ہیں تاریخ کے اسی موڑ پر جہاں یہودی اپنی سازشوں میں مصروف ہیں۔ ادھر پھر مکے سے اٹھنے کو تھا طوفان کینے کا، ادھر ایک اور جھگڑا تھا مدینے کا۔ یہاں ابن ابی ایک دشمن باری تالا تھا، شب تاریک کی مانند اس کا قلب کالا تھا، ہمیشہ باعث تکلیف تھا بغض و عناد اس کا، بیاں ہم کر چکے ہیں جلد اول میں فساد اس کا۔ یہاں ایسے بھی تھے جو آج تک ایمان لائے تھے، ابھی اسلام کے آغوش راحت میں نہ آئے تھے۔ رسول اللہ کی تبلیغ ان لوگوں میں جاری تھی کہ منظور آپ کو ہر دشت دل کی آبیاری تھی۔ ہوئی جب فتح جنگ بدر میں ایمان والوں کی، بڑھا دی شان حق نے اور بھی ان شان والوں کی، تو اب انصار کے وہ بھائی بھی ایمان لے آئے جو راہ حق سے اب تک دور ہی پھرتے تھے۔ کترائے ہوا ابن ابی پر روب طاری ڈر گیا دل میں کہ اب اتنی بڑی تعداد تھی مد مقابل میں، سوا ایمان لانے کے نہ جب چارہ کوئی پایا، ہوا مسجد میں حاضر ظاہری ایمان لے آیا۔ اگرچہ اول خوب پر پرزے نکالے بھی، ہوا آخر مسلمہ یہ بھی اس کے ساتھ والے بھی، شرارت پر مگر نیت تھی ہر دم، چست و چاک ان کی مسلمہ ہو گئے قائم، رہی ہوئے نفاق ان کی، خلاف اہل ایمان سازشیں کرتے ہی رہتے تھے، ادھر کچھ اور بکتے تھے ادھر کچھ اور کہتے تھے، سمجھتے تھے انہیں اچھی طرح سے ہادی اکرم، نظر رکھتے تھے ان کے حال پر کردار پر ہر دم۔ کوئی بھی قوم ہو انسان شیطانی جبلت کے، منافق مار ہائے آستی ہوتے ہیں ملت کے۔ مدینے کے یہود ان سب سے بڑھ کر تھے شرارت میں، انہیں تھا زام ہم ممتاز ہیں علم و امارت میں، بچھا رکھا تھا دام قرض قیادی کے ہیلوں سے، یہ دولت لوٹتے تھے اوس و خزرج کے قبیلوں سے، مگر اسلام نے کایا پلٹ دی زیر دستوں کی، رسول اللہ نے عزت بڑھا دی حق پرستوں کی۔ وہی انصار جو ہر بات میں محتاج تھے ان کے، وہ اب علم و عمل میں ہر طرح سرتاج تھے ان کے۔ اخوت نے محبت اوس و خزرج میں بڑھا دی تھی، اب ان میں باہمی امداد تھی، خود اعتمادی تھی۔ یہود اسلام سے پہلے اٹھاتے تھے مفاد ان سے، یہ صورت دیکھ کر رکھنے لگے دل میں اناد ان سے۔ مجاہد بدر میں جب کھیلتے تھے جان کی بازی، یہ کرتے تھے مدینے میں شرارت فتنہ اندازی، مگر جب فتح پائی جنگ میں ایمان والوں نے، یہودی قوم کی گردن جھکا دی شان والوں نے۔ رسول اللہ سے اب بڑھ گیا بغض و حسد ان کا، بدی پر مستعد تھے آ چکا تھا روز بد ان کا، علانیہ لگے توہین کرنے اہل ایمان کی، کوئی پرواہ نہ رکھی باہمی عہد اور پیما کی، سرے بازار یہ اسلام کی توہین کرتے تھے، کسی کا پاس عزت تھا نہ یہ اللہ سے ڈرتے تھے، ستاتے تھے مسلمانوں کو یہ ایمان کے دشمن، عدو دین حق تھے اور نبی کی جان کے دشمن۔ سرے بازار ایک دن ہو گئی ہنگامہ آرائی، کوئی دیہات کی لڑکی تھی سبزی بیچنے آئی، یہودی بدمعاشوں نے اسے چھیڑا شرارت سے، زبان فوش سے، ہاتھوں کی رندانہ اشارت سے، بیچاری سٹ پٹا کر دوسری جانب لگی چلنے، تو اس کو کر دیا بے ستر ایک نامرد اجھلنے، لگے ٹھٹا اڑانے بے حیا اس پاک دامن کا، کہ اس بازار میں کوئی نہ تھا اس پاک دامن کا۔ نہض آبرو کی جب کوئی صورت دکھائی دی، تو اس مظلوم لڑکی نے محمد کی دہائی دی،
پکاری کیا نہیں غیرت کسی انسان کے سینے میں کہ یوں بے آبرو ہوں میں محمد کے مدینے میں. یہ فقرہ کہہ اٹھی جوہی زباں بے اختیار اس کی, سنی ایک راہ چلتے مرد مسلم نے پکار اس کی. وہ دوڑا بدمعاشوں میں کھڑے دیکھا نحیفہ کو, ابا اپنی اتاری اور اڑا دی اس عفیفہ کو. نظر آیا جو اسلامی حمیت کا یہ نظارہ تو ان بازاریوں نے اور بھی ایک قہقہا مارا. کوئی بولا یہ سبزی بیچنے والی کا شوہر ہے, کوئی بولا نہیں یہ باپ ہے وہ اس کی دختر ہے. مسلمان نے کہا اچھی نہیں اتنی بھی بے دردی, ستانا عورتوں کو یہ بھی ہے کوئی جواں مردی. پرائی بیویاں لاریب ساری مائیں بہنیں ہیں, ہماری بیٹیاں ہیں سب ہماری مائیں بہنیں ہیں. ہمارا دین ان کی عزت و حرمت سکھاتا ہے, بڑا نامرد ہے جو ایک عورت کو ستاتا ہے. یہودی سخت گالی دے کے بولے تو نہ بک اتنا, تجھے بھی دیکھ لیتے ہیں ابے تم مرد ہے کتنا. بڑا آیا ہے وہ بن کر چلا جا راہ لے گھر کی, اگر کچھ اور بک بک کی تو خیریت نہیں سر کی. ارے لے ہم تیری مردانگی بھی آزماتے ہیں, نہیں پہلے ستایا تھا تو اب اس کو ستاتے ہیں. مسلمان نے متانت سے کہا اے قوم بد اختر ہے اس عورت کی عزت اب تو مجھ کو جان سے بڑھ کر. یہ کہہ کر کھینچ لی تلوار عورت کے بچانے کو, یہودی آ پڑے تنہا جرت آزمانے کو. یہ کہہ کر کھینچ لی تلوار عورت کے بچانے کو, یہودی آ پڑے تنہا پہ جرت آزمانے کو. ادھر سے 20 تیغوں کے چرکے تھے کچوکے تھے, ادھر ایک مرد نے رستے سرے بازار روکے تھے. کہا لڑکی سے اب رستہ کھلا ہے بھاگ جا جلدی, بچا کر آبرو لڑکی دعا دیتی ہوئی چل دی. پکڑنا اس کو چاہا پھر لپک کر ایک رسالے نے, مگر اس کا صفایا کر دیا اللہ والے نے. گری بازار میں بے جان ہو کر لاش خود سر کی, وہ لڑکی لے چکی راہ اتنی دیر میں گھر کی. یہودی جمع ہو کر آ پڑے تنہا, دلاور پر گریں 24 تیغیں, بہرے جرت کے شناور پر گھرا تھا مرد مومن. مجمع اشرار کے اندر شہادت پائی غیرت مند نے, بازار کے اندر مثالے رات گونجی یہ قبر ہرسو مدینے میں. لگی غیرت کی بجلی کوندنے مسلم کے سینے میں, رسول پاک نے خود جا کے ان لوگوں کو سمجھایا, خدا کے قہر سے ان کو ڈرایا اور فرمایا کہ اے اہل کتاب اللہ کے احکام کو مانو, بنی آدم کا حق اپنی شریعت ہی سے پہچانو. گزارو زندگانی امن سے صلح و صفائی سے, تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں حاصل برائی سے. مبادا تم پہ نازل ہو عذاب دردناک آخر, ہوئی اقوام اس جوڑ و تعدی سے ہلاک آخر. بد اخلاقی و ناترسی پہ جو بھی قوم نازاں ہیں, یقیناً وہ تباہ ہوتی ہے یہ ارشاد قرآن ہے. یہودی گفتگو نرم سے کچھ اور بھی چمکے, اٹھے گستاخ ہو کر روبرو سردار عالم کے. کہا اس فتح ہنگامی پہ آپ اتنا نہ اترائیں, ہمیں اپنے خدا کے نام سے ہرگز نہ دھمکائیں. نہیں ہیں ہم قریشی فوج کی مانند کم ہمت کہ ڈر جائیں مسلمانوں کی صورت دیکھ کر حضرت. کبھی جنگ آ پڑی ہم سے تو ہم اس دن دکھا دیں گے, مسلمانوں کا نام اس لوح ہستی سے مٹا دیں گے. لڑے ہیں آپ جا کر بدر میں آوارہ گردوں سے, نہیں پالا پڑا اب تک یہودی شیر مردوں سے. یہود آمادہ پیکار تھے ہر وقت ہر ساتھ, مگر ان کو اما دیتا رہا تھا دامن رحمت. نظر آیا کہ حد سے بڑھ چکا ہے جوش خود رائی, تو محبوب خدا نے گوش مالی ان کی فرمائی. یہاں پر کعب بن اشرف بھی ایک بے باک شاعر تھا, یہودی اور دولت مند اور ناپاک شاعر تھا. اسے بھی ہادی اسلام سے پوری عداوت تھی کہ پیشہ سوت خاری تھا, طبیعت میں شقاوت تھی. خبر قرشی ہزیمت کی ہوئی جب گوش زد اس کے, کیے بغض و حسد نے مشتعل جذبات بد اس کے. برائے تعزیت مکے میں پہنچا مرثیہ کہہ کر مجھے بھی موت آ جائے, یہی کہتا تھا رہ رہ کر. کچھ ایسی دھن سے مقتولوں کا گایا راگ شاعر نے, لگی میں اور بھی جا کر لگا دی آگ. شاعر نے قبائل کو مسلمانوں سے لڑ مرنے پر اکسایا, تمہارے دین کے دشمن ہیں یہ کہہ کہہ کے بھڑکایا. غلاظت کی طرح کینہ بھرا تھا اس کے سینے میں, نجاست اپنی پھیلا کر پلٹ آیا مدینے میں. رسول اللہ کی حجویں کہیں کمزور فطرت نے, خریدی رو سیاہی اس طرح اس کور فطرت نے. تھی آمادہ یہودی قوم پہلے ہی لڑائی پر, اتر آیا ادھر سے کعب اپنی بے حیائی پر کہ اکثر عورتوں کے نام لے لے کر قصائد میں یہ کرتا تھا اضافہ شعر کے حشب و زوائد میں. مسلمانوں کو
اس کی بد کلامی سے اذیت تھی، یہی تو اس کا مقصد تھا، یہی تو اس کی نیت تھی، یہ حالت تھی، مگر اللہ کے بندے صبر کرتے تھے، یہی ارشاد ہادی تھا، دلوں پر جبر کرتے تھے، مگر ایک روز آخر ہو گیا لبریز پیمانہ، بھڑک اٹھے مسلمانوں کے جذبات شریفانہ، زبانیں تیغ تھی اس بد زبانی کا جواب آخر، اٹھے دو چار غیرت مند بہرے سد باب آخر، یہ فتنہ دیکھتی غیرت بھلا تا چند، شاعر کا کیا ایک روز دستے تیغ نے منہ بند، شاعر کا مبارک ہے وہ دن لاریب رجب کے مہینے میں، نکاح حضرت زہرا ہوا جس دن مدینے میں، وہ زہرا، ہاں وہی زہرا رسول اللہ کی بیٹی، وہی زہرا شہنشاہوں کے شاہنشاہ کی بیٹی، وہ کملی اوڑھنے والے مجسم نور کی دختر، وہ عبداللہ کی پوتی آمنہ کے پور کی دختر، وہ خاہر ام کلثوم و رقیہ اور زینب کی، وہ سب بہنوں سے چھوٹی اس لیے نور نظر سب کی، وہ قاسم کی بہن، وہ طیب و طاہر کی ماں جائی، جو ماں کی گود میں اتمام نعمت کی طرح آئی، وہی آئی نئے عفت کا سب سے خوشنما جوہر ختیجہ طاہرہ کے، وہی آئی نئے عفت کا سب سے خوشنما جوہر، ختیجہ طاہرہ کے بطن کا ایک بے بہا گوہر، وہ صبح نور چشمے رحمت للعالمی زہرا، نگین خاتم تسکین ختم المرسلین زہرا، وہ زہرا جو شبیہ اسوہ سرکار علی تھی، علی سے آج اسی زہرا کی شادی ہونے والی تھی، مہاجر اور انصار اکابر جمع تھے سارے، اتر آئے تھے گویا دن کو اس تقریب میں تارے، علی باعز و شان ہاشمی تھا ان کے جھرمٹ میں، وہ ماہ آسمان ہاشمی تھا ان کے جھرمٹ میں، نہ کوئی باجا گاجا تھا، نہ کوئی شور و ہنگامہ، نہ شہنائی نہ نقارہ، نہ دفتھی اور نہ دمامہ، نہ رنگا رنگ پوشاکیں، نہ کنگن تھا نہ صحرا تھا، وہی تھے شاہ مرداں اور وہی مردانہ چہرہ تھا، رسول اللہ خود موجود تھے محراب مسجد میں، کمی کرتا کوئی پھر کس طرح آداب مسجد میں، رخ شمس الضحیٰ کی ضوء سے پر تنویر تھی مسجد، سکون و سادگی کی خوشنما تصویر تھی مسجد، زمین سے آسماں تک بس گئے نغمات روحانی کہ خود قرآن ناطق نے پڑھی آیات قرآنی، ہوا یہ عقد عالی شان معمولی طریقے سے، ہوئے تقسیم خرمے غیر معمولی سلیقے سے، دوم تھا سال ہجری اور ذی الحج کا مہینہ تھا، پیمبر بعد جنگ بدر جان بخش مدینہ تھا، ارادہ آپ نے اب رخصت زہرا کا فرمایا، محبت سے جناب مرتضیٰ کو پاس بلوایا، بہت احساس تھا حیدر کی ناداری کا ہادی کو، کہا ہے کچھ تمہارے پاس اخراجات شادی کو، کہا یہ ایک مضمون ادق ہے یا رسول اللہ، فقط نام رسول و نام حق ہے یا رسول اللہ، کہا پھر وہ زرا کیا ہو گئی جو تم نے پائی تھی، جو روز بدر میدان میں تمہارے ہاتھ آئی تھی، کہا موجود ہے، حضرت نے فرمایا وہ کافی ہے، تم اس کو بیچ ڈالو، جو بھی ہاتھ آیا وہ کافی ہے، زرا بیچی علی نے 480 دراہم میں، بقول شبلی مرحوم اس سے بھی بہت کم میں، تھی شادی فاطمہ کی سادگی کا طرف نظارہ، ولیمہ بھی اسی میں اور اسی میں مہر بھی سارا، جہیز ان کو ملا جو کچھ شہنشاہ دو عالم سے، ملا ہے درس ہم کو سادگی کا فخر آدم سے، متاع دنیاوی جو حصہ زہرا میں آئی تھی، کھجوری کھردرے سے بان کی ایک چار پائی تھی، مشقت عمر بھر کرنا جو لکھا تھا مقدر میں، ملی تھی چکیاں دو تاکہ آٹا پیس لیں گھر میں، گھڑے مٹی کے دو تھے اور ایک چمڑے کا گدا تھا، نہ ایسا خوشنما تھا یہ نہ بدزیب اور بھدا تھا، بھرے تھے اس میں روئی کی جگہ پتے کھجوروں کے، یہ وہ ساما تھا جس پر جان و دل قربان حوروں کے، وہ زہرا جن کے گھر تسنیم و کوثر کی تھی ارزانی، ملی تھی مشق ان کو تاکہ خود لایا کریں پانی، ملا تھا فقر و فاقہ ہی
مگر اصلی جہیز ان کو کہ بخشی تھی خدا نے ایک جبین سجدہ ریز ان کو. چلی تھی باپ کے گھر سے نبی کی لاڈلی پہنے, حیا کی چادریں عفت کا جامہ صبر کے گہنے, ردائے صبر بھی حاصل تھی توفیق سخاوت بھی کہ ہونا تھا اسے سرتاج خاتونان جنت بھی. اسی کی تربیت میں اسوہ تھا یمن و سعادت کا, اسی کی گود سے دریا ابلنا تھا شہادت کا. وہی غیرت جو مہرے قاتم حق کا نگینہ تھی, امی کی لاڈلی ہی اس امانت کی امینہ تھی. علی المرتضیٰ نے آج تاج حل عطا پایا, دلہن کی شکل میں ایک پیکرے صدق و صفا پایا. پدر کے گھر سے رخصت ہو کے زہرا اپنے گھر آئی, توکل کے خزانے دولت مہر و وفا لائی. عشاء پڑھ کر چلا بیٹی کے گھر ہادی زمانے کا, در بیت علی پر اذن مانگا اندر آنے کا. پے تہذیب امت اذن حاصل کر کے سرور نے ضیاء اس گھر کو بخشی زینت محراب و منبر نے. بشفقت سادہ پانی کا پیالہ ایک منگوایا, دعا دم کر کے خود تھوڑا سا پانی نوش فرمایا. دیے پانی کے چھینٹے سینہ و بازو حیدر پر, یہی پانی رسول اللہ نے چھڑکا پاک دختر پر. محبت اور شفقت سے بٹھا کر پاس دونوں کو, دعا کی اے خدا یہ عقد آئے راس دونوں کو. ہو ان کی نسل یارب دو جہاں میں خیر کا باعث, یہ عقد خیر ہو کونوں مقام خیر کا باعث. خدا بندہ انہیں پاکیزہ سے پاکیزہ تر کر دے, عمل میں دے اثر ان کے ارادے خیر سے بھر دے. دعا کے بعد دختر سے پھر اتنی بات فرما دی کہ میں نے مرد افضل تر سے کر دی ہے تیری شادی. ادب سے سر جھکائے سامنے استاد تھے دونوں, حیاداری کی ایک زندہ شبیہ ہے سادہ تھے دونوں. ستاروں کو ہے اب تک یاد یہ پرکیف نظارہ, مرقص اپنے پیاروں سے ہوا اللہ کا پیارا. ہم شاہنامہ اسلام کے اس باب تک آ پہنچے ہیں اور تاریخ اسلام کے اس موڑ تک کہ جہاں نبی کی لاڈلی صاحبزادی خاتونان جنت کی سردار حضرت فاطمۃ الزہرا حضرت علی کے عقد میں آئی ہیں. کیسا رشتہ تھا, کیسا ناتا تھا, کیسا تعلق تھا. یہ وہ شادی تھی کہ جس کے نتیجے میں دنیا کے اس منفرد انسان کو پیدا ہونا تھا جس کا نام امام عالی مقام حضرت حسین ہے. حضرت علی اور حضرت فاطمۃ الزہرا کی شادی کے بعد کے واقعات بھی ایک درس کی, ایک سبق کی حیثیت رکھتے ہیں. حضرت فاطمۃ الزہرا خود مشک میں پانی بھر بھر کے لاتی تھی, چکی پیستے پیستے ہتھیلیوں پر چھالے آ گئے تھے. ایک مرتبہ حضرت علی کے بار بار کہنے پر سرکار دو عالم کے حضور آئیں اور اپنے لیے ایک کنیز یا غلام کی درخواست کی. سرکار دو عالم نے فرمایا, فاطمہ کیا تم یہ نہیں چاہتی کہ جنت میں بلند مقام پر فائز ہو؟ اور اگر یہ چاہتی ہو تو پھر یہ جو دنیا کی مشقت ہے, یہ جو اسرت ہے, یہ جو افلاس اور غریبی ہے, اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کرو. بیٹی نے باپ کی نصیحت پلے سے باندھ لی, پھر ساری عمر کبھی سرکار دو عالم سے اپنے غربت کی, اپنے افلاس کی کوئی بھی شکایت نہیں کی. اور اس قدر سقی, اس قدر دریا دل تھی, کثرت سے روزے رکھتی تھی. ایک مرتبہ گھر میں صرف ایک کھجور تھی اور سائل نے دروازے پہ دستک دی اور آپ نے وہ کھجور بھی اس سائل کو دے دیا. تقوی میں, پاکیزگی میں, عبادت میں, صوم و صلات میں, ایمان میں حضرت فاطمۃ الزہرا کی مثال ملنی مشکل ہے. یہ کیسا عظیم المرتبہ جوڑا تھا. ایک طرف شیر خدا حضرت علی تھے, جنگ بدر کو, جنگ احد کو, غزوہ خندق کو اور بعد کے بے شمار غزوات کو حضرت علی کی بہادری یاد ہے. وہ باب خیبر کا اکھاڑ دینا, وہ حضرت باری کے اشارے پر بڑے سے بڑے کافر و مشرک پہلوان سے لڑ جانا, کبھی بھی اسلام کی تبلیغ و فروغ میں اور اسلام کی خاطر قربانی دینے میں پیچھے نہ ہٹنا, یہ اوصاف علی تھے. شاہنامہ اسلام کے اس موڑ پر کہ جہاں حضرت فاطمۃ الزہرا اور حضرت علی کی شادی ہوئی ہے, ہم ٹھہر جاتے ہیں اور گزرتے گزرتے یہ منظر پھر ذہن میں تازہ کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم شادی کے بعد, رخصتی کے بعد بیٹی اور داماد کے گھر پہنچتے ہیں, محبت سے بٹھا کر دونوں کو نصیحت کرتے ہیں, دونوں کے حق میں دعا کرتے ہیں. حضور کا ہر قول اور ہر فعل ہمیں اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہے. شاید اسی طرح سے
ہماری نجات ہو سکے اور شاید اسی طرح کے ہمارے دلوں میں سکون آ سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، کل پھر شاہنامہ اسلام کے ساتھ ہوگی آپ سے ملاقات۔ اللہ حافظ۔ Pakistan captain has it back. He hasn't quite got hold of that one. It should be out. It is. Nizam Mahmood is the catcher. That's a big wicket for Pakistan. They know how dangerous the New Zealand skipper can be. شاہنامہ اسلام کے نام سے آغاز ہے اس شاہ نامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا، ہے شمس و قمر تارے وہی ثابت ہیں جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے۔ السلام علیکم۔ آج رمضان المبارک کی 21 تاریخ ہے۔ آپ سب کو 21واں روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ ہے اور یہ معزز اور باوقار مہمان اب رخصت چاہتا ہے۔ یہ وہ مہمان ہے کہ جو جاتے ہوئے میزبانوں کو اتنا کچھ دے جاتا ہے، ایسی قیمتی سوغاتیں، ایسے بیش بہا تحائف کہ یہ مہمان باقی 11 مہینے اس کی یاد میں تڑپتے رہتے ہیں، خواہش کرتے ہیں کہ کاش عمر اتنی وفا کرے، کاش زندگی اتنا ساتھ نبھائے کہ جب یہ دلاویز مہمان دوبارہ آئے تو اس کے لیے دید و دل فرش راہ کر دیں، اس لیے کہ اس کی آمد کے ساتھ ہی گھروں میں رحمتوں برکتوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ جی چاہتا ہے یہ رحمتیں برستی رہیں، یہ نعمتیں برستی رہیں، اس لیے کہ یہ مہمان اپنے ساتھ ایک پاکیزہ ماحول لے کر آتا ہے، ایک منزہ فضا لے کر آتا ہے، ایک مہک لے کر آتا ہے، ایک دلاویزی کی کیفیت لے کر آتا ہے، قلب و روح میں سرشاری سی اتار دیتا ہے۔ یہ اللہ کا مہمان ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ نے اس کو بڑی فضیلتوں سے نوازا ہے اور رمضان المبارک اس وقت ہم سب کے درمیان موجود ہے۔ جب تک یہ موجود ہے اس وقت تک اس سے مستفید ہو جائیں، اس کی قدر کریں، اس کی پوری پوری میزبانی کریں، اس لیے کہ پھر یہ عظیم مہمان کیا پتا اگلے سال میسر ہو کہ نہ ہو، کیا پتا ہم موجود ہوں کہ نہ ہوں، اس کے استقبال کے لیے، اس کو خوش آمدید کہنے کے لیے، اس کے تحائف کو حاصل کرنے کے لیے۔ رمضان المبارک میں جہاں بہت سارے فیوز و برکات ہمارے قلب و روح کو شاد کر رہے ہیں اور ہمارے لیے بہت ہی خوش آئند گھڑیاں لے کر آ رہے ہیں، وہیں ابو الانصر حفیظ جالندھری کا شاہنامہ اسلام بھی کسی سوغات سے کم نہیں ہے۔ آپ یقین کریں کہ شاہنامہ پڑھتے ہوئے دل پر ایک ایسے اطمینان کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور قلب و روح میں ایک ایسی رو سی دوڑ جاتی ہے کہ اس سے زیادہ نعمت کوئی نظر نہیں آتی، اس سے زیادہ انعام کوئی نظر نہیں آتا۔ شاہنامہ اسلام ہمیں دعوت دیتا ہے اپنے ماضی پر غور و فکر کا، اپنے حال سے باخبر ہونے کا، اپنے مستقبل کی فکر کرنے کا۔ شاہنامہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے اسلاف کتنے عظیم تھے، کتنے شاندار لوگ تھے، کیا زبردست افراد تھے۔ ہم انہی کے وارث ہیں، ہم انہی کی امت ہیں، ہم انہی کی قوم ہیں۔ ہمارے پاس کیا نہیں تھا، ہم دوسروں کے دست نگر کیوں ہو جاتے ہیں، ہم دوسروں کی طرف مروب نظروں سے کیوں دیکھتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ ہم نے سب کو مروب کیا، ایک وقت تھا کہ ہماری شان سے، ہماری شوکت سے، ہمارے شکوہ سے، ہماری بہادری سے، ہمارے طرز حکمرانی سے ایک دنیا متاثر تھی اور دنیا کی مختلف اقوام یہ حسرت کرتی تھی کہ کاش مسلمانوں کے قدم ان کے علاقے کی طرف آ جائیں، کاش یہ نیک اور پاکیزہ لوگ ان کی زمین پر آ جائیں، کاش یہاں پر بھی وہ اللہ کا قانون نافذ کر دیں، کاش انہیں نمرودوں اور شدادوں کے ظلم و ستم سے، قیصر و کسریٰ کے مظالم سے نجات دلا دیں، کاش یہ لوگ ان کے قریب آ جائیں۔ وہ مسلمان ہمارا اثاثہ ان کی یاد ہے۔ شاہنامہ اسلام اسی یاد کو تازہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ کل ہم شاہنامہ اسلام کے اس موڑ پر تھے کہ جہاں مکے میں ایک آہو بکا کا عالم تھا،
جہاں لوگ اپنی شکست کی خبر سن کر رو رہے تھے، اپنے پیاروں کی موت کی خبر سن کر آنسو بہا رہے تھے، کوئی یقین نہیں کرتا تھا کہ وہ کمزور سے، وہ نحیف سے، وہ بے سر و سامان سے، وہ کم حیثیت سے محمد کے ساتھی مدینے جا کر ایسے طاقتور ہو گئے، فن حرب سے ایسے آگاہ ہو گئے، ایسی جنگی چالیں انہیں آ گئیں، ایسا ساز و سامان ان کے پاس آ گیا، ایسے آلات حرب ان کے پاس آ گئے، ایسا جوش و جذبہ انہیں مل گیا کہ انہوں نے عرب کے چنندہ پہلوانوں کو، شہ سواروں کو، نیزہ بازوں کو یوں تہے تیغ کر کے رکھ دیا۔ ہر گھر سے رونے کی، ماتم کی فضائیں بلند ہو رہی ہیں۔ ایسے میں ابو لہب جو سرکار دو عالم کا چچا تھا اور جس کی بیوی نے بے انتہا مظالم کیے تھے، اتنے زیادہ کہ خود قرآن حکیم میں سورہ تبت یدا ابی لہب و تب میں اس کا تذکرہ آ گیا۔ وہ ابو لہب بہت پریشان تھا، بہت مایوس تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر محمد کے پاس ایسی کیا طاقت آ گئی، اس کے ساتھیوں کو ایسا کیا سرمایہ مل گیا کہ انہوں نے ہمارے بہترین سپاہیوں کو، ہمارے بہترین سرداروں کو یوں خاک میں ملا دیا ہے۔ وہ ابو سفیان سے کہتا ہے کہ تم ہی کچھ سمجھاؤ، تم ہی کچھ بتاؤ، تم بدھیمان ہو، عقل مند ہو، اب سردار ہو قریش کے، تو تم ہی کچھ اس شکست کا احوال بتاؤ۔ ہم چلتے ہیں مکے میں جہاں ابو سفیان موجود ہے، جہاں ابو لہب موجود ہے، جہاں باقی مانا سرداران قریش موجود ہیں اور جہاں حزیمت قردہ ایک فوج موجود ہے، دیکھتے ہیں کہ ابو سفیان ان کو کیا کہتا ہے، کیا وجہ بتاتا ہے، اور آگے پھر ایک نئی جنگ کی تیاری کس طرح ہوتی ہے۔ انتقام، انتقام، یہی نعرہ ہے۔ سب سے آگے ابو سفیان کی اہلیہ عتبہ بن ربیعہ کی بیٹی ہند آگے آگے ہے، انتقام لینے کے لیے، بھڑکانے کے لیے، اکسانے کے لیے، آگ لگانے کے لیے۔ ایک عجیب سا سما ہے مکہ میں، پکارا ابو لہب، لوگوں ذرا خاموش ہو جاؤ، تم آؤ اے ابو سفیان، ہمیں یہ بات سمجھاؤ۔ مجھے معلوم ہے تعداد میں وہ لوگ تھوڑے ہیں، نہ ان کے پاس تلواریں، نہ ان کے پاس گھوڑے ہیں، نہ ان لوگوں کا امدادی ہے دنیا میں کہیں کوئی، سوائے حمزہ فن جنگ سے واقف نہیں کوئی۔ ہمیں جھک کر سلامیں کرتے رہتے تھے سرے راہے، وہ حرب و ضرب کیا جانے بھلا یسرب کے چرواہے۔ وہ کھیتی باڑی کرنا جانتے ہیں، جنگ کیا جانے، وہ بیچیں بکریوں کا دودھ، خون کا رنگ کیا جانے۔ انہیں تو رات کے کھانے کو روٹی تک نہیں ملتی، ٹھہرنے کے لیے تمبو تموٹی تک نہیں ملتی۔ کہاں سے مل گئی آخر کمک میرے بھتیجے کو کہ ایسا لشکر جرار پہنچا اس نتیجے کو؟ بتا وہ کون سی بجلی گری تیغ آزماؤں پر کہ اس کا ایک خدا غالب ہوا اتنے خداؤں پر؟ فلک بھی کانپ جاتا تھا ہماری سورماؤں سے، عرب کی خاک تھراتی تھی تلواروں کی چھاؤں سے۔ مجھے بتلاؤ تم میدان میں کس بات سے ہارے؟ قریشی فوج میں جنگ آزمودہ تھے جمع سارے، وہ سب مارے گئے پکڑے گئے، یہ کیا ہوا آخر؟ طلسمی کارخانہ تو نہ تھا، میدان تھا آخر۔ ابو سفیان کے بعد ابو لہب سردار تھا سب کا، بڑے لوگوں کے مرنے سے سپہ سالار تھا سب کا۔ وہ اب ناچار اٹھا اور بولا، اے بڑے بھائی، ہمیں کیا ہو گیا تھا یہ سمجھ اب تک نہیں آئی؟ تمہارے اس بھتیجے نے کچھ ایسا کر دیا جادو، زمین پہ پڑ دیا افسوں، ہوا میں بھر دیا جادو، ہوئی کایا پلٹ جیسے پلٹ جاتی ہیں تقدیریں، نہتوں کے مقابل کچھ بھی کام آئی نہ شمشیریں۔ مسلمان کچھ نہ تھے لیکن وہ سب کچھ ہو گئے اس دم، تھے ان کے ہاتھ وقت جنگ بھیڑوں کی طرح سے ہم، مگر بے فائدہ اس وقت کا یہ رونا دھونا ہے، ہمیں پھر جنگ کرنے کے لیے تیار ہونا ہے۔ اگر ہم آج روئے اس سے دو نقصان پہنچیں گے، ہمیں بے بس سمجھ کر وہ یہاں بھی آن پہنچیں گے، ہنسیں گے، مزح کا ہم پر اڑائیں گے وہ چرواہے، مبادہ اور کچھ اس سے زیادہ ان کا جی چاہے، ہنسی ان کی زیادہ تلخ ہوگی اس ہزیمت سے، عرب میں قوم گر جائے گی اپنی قدر و قیمت سے۔ قریشی بھائیوں لازم ہے ماتم ملتوی کر دو، عزاداری علل اعلان یکدم ملتوی کر دو، منادی شہر میں کر دو، نہ مردوں پر کوئی روئے، کرے تیاریاں ہر کوئی، غفلت میں نہ دن کھوئے، یہ خونی آتش غم اپنے سینوں میں سلگنے دو، دھواں باہر نہ اٹھنے پائے، اندر آگ لگنے دو، یہ آگ ایک دن جلائے گی مسلمانوں کے خرمن کو، بھسم کر دے گی اس نوخیز و
نوزائیدہ گلشن کو کیا موقوف اپنا عیش و عشرت، یک قلم میں نے کہ کھائی آج سے غسل جنابت کی قسم میں نے، قسم ہے لات و عزا کی میں بدلہ لے کے چھوڑوں گا، مسلمانوں کا اور ان کے خدا کا زور توڑوں گا۔ یہ سن کر چھا گیا اس ہاؤ ہو پر ایک سناٹا، ہوا معلوم باطل کو کہ رونے میں بھی ہے گھاٹا۔ ابو سفیان کی بیوی ہند اٹھی اور یوں بولی کہ خیر اب تو ہمارے ساتھ جو ہونی تھی وہ ہولی، میرے باپ اور چچا اور بھائی کو حمزہ نے مارا ہے، میرے فرزند کو بحر اجل کے گھاٹ اتارا ہے، پیوں گی میں بھی اب اس کا لہو اور گوشت کھاؤں گی، کلیجہ اور گردے اپنے دانتوں سے چباؤں گی۔ نہیں لے کر گئے تم عورتوں کو جنگ کے اندر، اسی باعث نہ ٹھہرے وقت نام و ننگ کے اندر، بوقت جنگ گانے والیاں بھی تم نے لوٹا دی، تھرکنے دف بجانے والیاں بھی تم نے لوٹا دی۔ اگر وہ ساتھ رہتی بھاگنے سے روکتی تم کو، تمہاری پیٹھ پھرتی دیکھتی تو ٹوکتی تم کو۔ چلو اب عورتیں بھی ساتھ ہی میدان میں جائیں گی، بوقت جنگ اپنے شوہروں کا دل بڑھائیں گی۔ کیا ہے ترک اپنا بننا ٹھننا، آج سے میں نے قسم ہر بات کی کھالی ہے، قومی لاج سے میں نے کروں گی جنگ کے سامان کی ہر وقت تیاری۔ چلیں گی ساتھ میرے جنگ کے دن عورتیں ساری، مسلمانوں کے حق میں دائیں بن جائیں گی ہم بھی، عزیزوں دوستوں کا بدلہ لے کر آئیں گی ہم بھی۔ یہ تقریریں ہوئی اور ہو گیا برخاست ہنگامہ، بڑھا پھر سوء گمراہی براہ راست ہنگامہ، بھڑک اٹھی دلوں میں اور بھی اب آگ کینے کی، نہیں سوجھی سوائے جنگ کوئی راہ جینے کی۔ اگرچہ آپ خود چل کر گئے تھے قتل و غارت کو، مدینے کی طرف لوگوں کی تذلیل و حقارت کو، مگر جب منہ کی کھائی بدر میں باطل پرستوں نے، زبردستوں کے اوپر فتح پائی زیر دستوں نے، تو اب لازم یہ تھا آنکھیں کھلیں کچھ ہوش آ جائے، جہالت میں تو آیا عقل میں بھی جوش آ جائے، سمجھ جائیں کہ اب کچھ اور ہے منشا مشیت کا، خدا کو خاتمہ منظور ہے اس بربریت کا، مگر یہ خود سر و خود بھی خدا کو مانتے کب تھے، سوا اپنے بتوں کے اور کو گردانتے کب تھے۔ خیال ان کا یہ تھا ہم جس کو چاہیں قتل کر ڈالیں، کسی کا خون پی جائیں، کسی کو نوچ کر کھائیں، انہیں لازم ہے جن پر جا کے ہم تیغیں علم کر دیں، ہمارے سامنے آ کر سرے تسلیم خم کر دیں۔ کسی کو حق نہیں حاصل کہ ہم کو ظلم پر ٹوکے، کرے اپنی حفاظت یا ہمارے وار کو روکے۔ ہماری قوم ہے نوع بشر سے افضل و بہتر، ہم ہی ہے سب سے اعلیٰ اور دنیا کم تر و کہتر۔ خودی اور خود پرستی بس یہ تھا مدت سے حال ان کا، کئی نسلوں سے پختہ ہو چکا تھا یہ خیال ان کا۔ عرب کے لوگ جب مکے میں حج کرنے کو آتے تھے تو ان کے واسطے نظریں نیازیں ساتھ لاتے تھے، تو پہلے کعبہ ہوتا تھا زمانے میں ادب ان کا، جو کہہ دیتے تھے یہ بس مانتے تھے حکم سب ان کا۔ تحکم اور تعدی کو یہ اپنا حق سمجھتے تھے، کوئی روکے تو اس کو برسرے ناحق سمجھتے تھے۔ رسول اللہ سے تھی بس یہی وجہ اناد ان کو کہ ملتی تھی نہ اس بیداد کی حضرت سے داد ان کو۔ ڈراتے تھے رسول پاک انہیں قہر الہی سے، بدی سے باز آئیں تاکہ بچ جائیں تباہی سے، مگر حق دشمنی ہے ایک خاصا فطرت بد کا، تو ہر بدکار پھر دشمن نہ کیوں ہوتا محمد کا۔ مناہی ہو چکی تھی اب علل اعلان رونے کی، اجازت ہی نہیں دیتی تھی قومی آن رونے کی۔ بپاس شرم اگرچہ اہل مکہ رو نہ سکتے تھے، لگی تھی آگ دل میں چین سے سو بھی نہ سکتے تھے۔ سورنا کھانا پینا ہو گیا یکسر حرام ان کا، کہ ہر دم ورد تھا الانتقام الانتقام ان کا۔ قریش اب جنگ کی ہر طرح تیاری لگے کرنے، یہ خوں آشام پھر اقدام خونخواری لگے کرنے۔ تجارت کے منافع سے خریدے اسلحہ سب نے، کیے حاصل نئے ملبوس راکب اور مرکب نے۔ قبائل کی طرف بھیجے گئے مناد مکے سے، کہ پھر اٹھنے کو تھا طوفان استبداد مکے سے۔ تھا ان میں ابو لہب اللہ کا سب سے بڑا دشمن، رسول اللہ کا پکا مخالف اور کڑا دشمن۔ ہوا صدمہ کچھ ایسا بدر کی رودات سے اس کو، ندامت آئی اپنی حسرت برباد سے اس کو۔ ہمیشہ جس بھتیجے کو دیا کرتا تھا ایذائیں،
غلام اس کے بروز جنگ یوں فتح و ظفر پائیں. سنا لوگوں کے منہ سے جب یہ حال اپنے بھتیجے کا، نہ دیکھا جا سکا اس سے جلال اپنے بھتیجے کا. مسلمانوں کے بچ رہنے کا تھا رنج و الم، اس کو جہنم میں اٹھا کر لے گیا آخر یہ غم. اس کو کسی طاعون نے مارا، نہ قاتل روگ نے مارا، اسے شیطان کی مرگے دائمی کے سوگ نے مارا. ادھر مکے میں تھی درکار خون و رنگ کی صورت، ادھر پیش نظر تھی قیدیان جنگ کی صورت. برائے انعقاد مشورت فرما ہوا جاری، مؤدب ہو کے آ بیٹھے مہاجر اور انصاری. رسالت نے پڑھایا تھا سبق توحید کا سب سے، یہ بندے اپنے اللہ کے سوا بے خوف تھے سب سے. زمانے کو سبق آموز تھا ایمان ان سب کا، کہ سر خم تھا زباں شاکر تھی، دل تھا مطمئن سب کا. سر و سینے کو وقت تیغ و خنجر کر کے آئے تھے، رہے حق میں یہ پہلا مارکا سر کر کے آئے تھے. مگر اس فتح پر کوئی نہ شورش تھی نہ ہنگامہ، نہ کوئی ناچ گانا تھا، نہ باجے تھے نہ دمامہ، نہ اپنے زور بازو کی کہیں تعریف ہوتی تھی، نہ انداز شجاعت کی کوئی توصیف ہوتی تھی. حریفوں کی مذمت بھی نہ تھی ان کی زبانوں پر، نہ کمزوروں پہ کوئی طنز تھا نہ پہلوانوں پر. نتیجہ ہو چکا تھا آئینہ آئین بدعت کا، حریفوں کی شکست ان کے لیے تھی درس عبرت کا. اسے آنکھوں سے دیکھا تھا جو فرمایا تھا ہادی نے، دکھایا تھا یہ دن اسلام پر خوش اعتقادی نے. لڑے تھے ملک کی خاطر نہ اپنے خاطر، فقط ایمان کی خاطر، فقط اسلام کی خاطر. تھے قلب ان کے سراسر حرص سے ملک و مال سے خالی، رسول اللہ نے ان پر محبت کی نظر ڈالی. ہوا ارشاد اے حق دوستو اللہ کے بندو، اسیروں کے لیے کیا رائے رکھتے ہو خرد مندو. یہ سب اشراف مکہ سر بلند و زور آور ہیں، قریش ان کا لقب ہے بہرے جرت کے شناور ہیں. ہوئے جو بدر میں مقتول وہ سب ان سے بڑھ کر تھے، وہ اپنی قوم میں شاید بہت لوگوں سے بہتر تھے. برے تھے یا بھلے اعمال ان کے صاف ظاہر تھے، خدا کے حق میں بد تھے اور نبی کے حق میں قاہر تھے. انہیں نیچا دکھایا ان کے اپنے جور ناحق نے، تمہارے قبضے قدرت میں ان کو دے دیا حق نے. تمہاری رائے پر ہے فدیہ لے کر چھوڑ دینا بھی، مناسب ہو تو رشتہ جان و تن کا توڑ دینا بھی. کیا ہے حق نے آخر سرنگوں باطل پرستوں کو، زبردستوں پہ غالب کر دیا ہے زیر دستوں کو. تمہاری رائے پر موقوف ہے اب فیصلہ ان کا، سمجھ سے کام لو نازک بہت ہے مسئلہ ان کا. غرض امت کو اپنی رائے کا مختار فرما کر ہوا خاموش پیغمبر یہ استفسار فرما کر اٹھے صدیق اکبر. عرض کی اے ہادی دورہ میرے ماں باپ اللہ اور رسول اللہ پر قرباں، حضور ان قیدیان جنگ پر احسان فرمائے کہ شاید بعض ان میں سے کبھی ایمان لے آئیں. بچاہے واقعی یہ لوگ جابر اور قاہر ہیں، ستم کرنے میں ہے مشاق جلادی کے ماہر ہیں. بجاہے قلب ان کے سخت ہیں کینہ ہے سینوں میں، یہ قوم اب تک نہیں ہے ظلم کے انجام بینوں میں. مگر شاید کبھی اللہ کی جانب سے ہدایت ہو، انہیں بھی نور ایمان درگاہ حق سے عنایت ہو. یہ لوگ آخر نبی کی قوم ہیں شاید سنبھل جائیں، خدا دل پھیر دے شیطان کے پنجے سے نکل جائیں. رہا فدیہ سو یہ دستور کار انتظامی ہے، غلام ان قیدیوں کے چھوڑ دینے ہی کا حامی ہے. یہ باتیں سن رہے تھے غور سے اہل صفا بیٹھے، گزارش کر کے اپنا مشورہ صدیق آ بیٹھے. عمر فاروق اٹھے عرض کی اے سرور عالم، آپ سے بڑھ کر کوئی اسرار کا محرم، یہ قیدی ہیں خدا کے اور رسول اللہ کے دشمن، بہت کجروں بہت کم فہم سیدھی راہ کے دشمن. یہ مکے میں ضعیفوں پر ہزاروں ظلم ڈھاتے تھے، ہمیشہ زیر دستوں کو زبردستی دکھاتے تھے. یہی وہ ہیں یتیموں سے نوالے چھیننے والے، سرے زمزم فقیروں سے پیالے چھیننے والے. یہی وہ ہیں نبی کی جان لینے پر تھے آمادہ، فقط اس جرم پر کیوں ہے وہ ایک اللہ کا دل دادا. شکنجوں میں کسا کرتے تھے یہ ایمان والوں کو، عدم کی راہ دکھاتے